بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم وعدے کے مطابق سابقہ لیکچر میں جو ہم نے امثلہ مرکب اضافے کی آپ حضرات کے ذمہ لگائی تھیں تو ان کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ خاتم الفضة لون السماء سمك النهر شباك الغرفة غرفة حامد کتاب شاہد باب علم کراسة التلمیذ جنینة المدرسة غرفة البیت مسافر القطار طالب المدرسة تلمیذ الاستاذ مسلم پاکستان مہندس المدینة سائق السیارات قارئ القرآن بن العالم۔ آپ پہلے تو اپنی بنائی ہوئی امثلہ کو ان امثلہ کے ذریعے سے پرکھ لیں اور اس کے مطابق تصحیح کر لیں اور نمبر لگا لیں۔ دوسرا، آپ غور کریں کہ ان تمام امثلہ میں مضاف پر نہ تو الف لام ہے نہ تنوین ہے، اور جن مضاف کے آخر میں تثنیہ یا جمع کا نون تھا تو وہ بھی اڑا دیا گیا ہے، اور تمام امثلہ میں مضاف الیہ کے آخر میں کسرہ لگا ہوا ہے سوائے پاکستان کے۔ اس کی وجہ انشاءاللہ ہم آگے ذکر کر دیں گے۔ یہاں تک ہمارا مرکب اضافی کسی حد تک مکمل ہوا۔ اب ہم مرکب غیر مفید کی دوسری قسم مرکب توصیفی کی طرف چلتے ہیں۔ بسا اوقات ہم بعض اشیاء یا انسانوں کی اچھائی یا برائی یا حالت اور کیفیت وغیرہ کو ذکر کرتے ہیں۔ مثلاً کسی چیز یا انسان کا خوبصورت ہونا، بدصورت ہونا، کسی چیز کا مہنگا ہونا، سستا ہونا، نرم ہونا، سخت ہونا، ایسے ہی کسی انسان کا ذہین ہونا، کند ذہن ہونا، سرخ ہونا، سفید ہونا وغیرہ، ان احوال کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کی کچھ امثلہ تو اسم کی علامات میں گزر چکی ہیں، ہم ان کو بھی دہرا لیتے ہیں، جیسے ٹھنڈا پانی، گرم چائے، ذہین بچہ، کند ذہن بچہ، لمبی رات، چھوٹا دن، وسیع گھر، خوبصورت گاڑی، مہذب آدمی، شدید سردی۔ ان تمام امثلہ میں آپ غور کریں کہ پہلا لفظ وہ کسی نہ کسی حالت کو یا کسی خوبی کو بیان کر رہا ہے، اور دوسرے لفظ کی خوبی یا حالت بیان ہو رہی ہے۔ تو جو لفظ کسی حالت کو یا خوبی کو بیان کرے اس لفظ کا نام رکھتے ہیں صفت، اور جس کی خوبی یا حالت بیان کی جائے اس کا نام رکھتے ہیں موصوف۔ اور اردو میں صفت پہلے آتی ہے جیسے کہ امثلہ سے واضح ہے، اور موصوف بعد میں ہے، لیکن اگر ہم انہی امثلہ کی عربی بنائیں گے تو موصوف پہلے آ جائے گا اور صفت بعد میں آ جائے گی، جیسے ماء بارد، شاء حار، ولد ذکی، ولد غبی، لیل طویل، نہار قصیر، منزل وسیع، سیارۃ جمیلۃ، رجل مہذب، برد شدید۔
تو دیکھیں ہم نے اردو والی امثلہ کی جب عربی بنائی تو جو لفظ کسی حالت کو بیان کر رہا ہے وہ بعد میں ہے، اور جس کی حالت بیان ہو رہی ہے وہ پہلے ہے۔ مزید وضاحت کے لیے چند ایک امثلہ اور دیکھیں۔ الفلاح التعبان، الام المسرورۃ، بنت حزینۃ، حلیب بارد، لحم طری، التجارۃ الرابحۃ، الشمس المشرقۃ، ادیب معاصر، ولد نشیط، الماء العذب، سوق کبیرۃ، نجم لامع۔ ان امثلہ میں بھی آپ غور کریں کہ جو دوسرا لفظ ہے وہ اچھائی یا برائی یا حالت کو بیان کر رہا ہے، لہذا ان تمام امثلہ میں دوسرے لفظ کا ہم نام رکھتے ہیں صفت، اور پہلے لفظ کی اچھائی یا برائی یا حالت بیان ہو رہی ہے، لہذا ان میں سے پہلے لفظ کو ہم کہیں گے موصوف۔ امید کی جاتی ہے کہ اب تک کی امثلہ سے آپ حضرات موصوف اور صفت کو خوب اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اب مرکب اضافی کے کچھ ضابطوں کی طرف جانے سے پہلے ہم چند ایک امثلہ اور دیکھتے ہیں اور پھر ان میں ہم ضابطوں کو سمجھیں گے۔ مسلم، مسرور، مسلمان، مسروران، مسلمون، مسرورون، الطالب الذکی، الطالبان الذکیان، الطالبون الذکیون، بنت حزینۃ، بنتان حزینتان، بنات حزینات، السیدۃ العاقلۃ، السیدتان العاقلتان، السیدات العاقلات، رجل مہذب، رجلان مہذبان، رجال مہذبون۔ ان امثلہ میں پہلی غور طلب بات تو یہ ہے کہ اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد ہے، اور اگر موصوف تثنیہ یا جمع ہے تو صفت بھی ایسے ہی تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ دوسری غور طلب بات یہ ہے کہ اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہے، اور اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہے۔ تو امثلہ میں غور کرنے سے دو ضابطے ہمیں سمجھ میں آ گئے کہ اگر موصوف واحد ہوگا تو صفت بھی واحد ہوگی، اور اگر موصوف تثنیہ ہوگا تو صفت بھی تثنیہ ہوگی، اور اگر موصوف جمع ہوگا تو صفت بھی جمع ہوگی، جیسے کہ امثلہ سے واضح ہے۔ دوسرا ضابطہ یہ سمجھ میں آیا کہ اگر موصوف مذکر ہوگا تو صفت بھی مذکر ہوگی، اور اگر موصوف مؤنث ہوگا تو صفت بھی مؤنث ہوگی۔ ان امثلہ کے بارے میں بقیہ گفتگو ہم اگلی ویڈیو میں مکمل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔